السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ماہ سیام ماہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان المبارک اپنے اندر بڑی خیر اور بڑی برکت سمیٹے ہوئے رہتا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے اور اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والوں کے لیے بہت بڑا انعام پوشیدہ رہتا ہے۔ رمضان المبارک یہ انتہائی بابرکت مہینہ اور اللہ رب العزت کا اس امت کو تحفے کے طور پر ملنے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چند خصوصیتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو 5 چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو اس سے پہلے عطا نہیں کی گئی۔ 5 خصال اعطیت امتی لم تعطہن قبلہ امت، کہ 5 خصوصیتیں میری امت کو عطا کی گئی ہیں جن سے پہلے کسی امت کو یہ 5 خصوصیتیں رمضان المبارک میں عطا نہیں ہوئی ہیں۔ پہلی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ روزہ کیسی عظیم ترین عبادت ہے اور اس پر ملنے والا اجر کس قدر بڑا ہے کہ بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے معدے سے جو بو باہر آتی ہے اور منہ سے جو بو ظاہر ہوتی ہے، وہ بو روزے کی حالت میں اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک بہت قیمتی شے ہے۔ روزے دار کے لیے یہ کس قدر بڑا انعام اور کس قدر اہمیت کی بات ہے، اور یہ صرف اس امت کو خصوصیت بنا کر یہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت بیان فرمائی، وَتُسْتَغْفَرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ اس امت کے روزے داروں کے لیے دریا کی اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں سے کیسی محبت فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوئے اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں روزے داروں کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہ محبت صرف انسانوں تک، صرف زمین پر چلنے والوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ محبت بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ محبت زمین پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کر وہ دریا میں رہنے والے جانوروں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس امت کی دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اللہ رب العزت ہر دن رمضان المبارک میں جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، جنت کو مزین فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جنت سے ارشاد فرماتے ہیں اور جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے قریب ہے کہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے اتار کر تیری طرف آئیں اور تیرے مزے حاصل کریں اور تجھ سے لطف اندوز ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے روزے داروں کے لیے اور انسانوں کے لیے
اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے یہ کس قدر بڑا انعام ہے، اور رمضان المبارک کی یہ کیسی بڑی فضیلت ہے کہ ہر روز ان کے لیے جنت کو آراستہ اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی فضیلت بیان فرمائی کہ وَتُصْفَدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی عبادت میں مگن رہتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، مساجد آباد رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور عموماً سال کے 11 مہینوں میں آدمی بڑی آسانی سے جن گناہوں کو کر لیتا ہے، رمضان میں ان گناہوں کی طرف جانے میں اپنے اندر شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے تو پھر کیسے دوسرے حضرات گناہ کر رہے ہیں؟ تو سال بھر کے ان کے میل اور ان کے گناہوں میں مگن رہنے کی وجہ سے اس کا اثر رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات گناہ بھی کرتے ہیں، تو اس حدیث کی بات میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بیان فرمائی کہ آخری رات میں ان کی روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت روزے داروں کے ثواب کے بدلے میں اور روزے داروں کے روزے کے بدلے میں عطا کرتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیتیں ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ پاک ان خصوصیات کا ہمیں مستحق بنائے، آمین۔